پیش کی ہے اور اس پر بڑا آپ لوگوں کو اچھالتے ہیں، لوگ بھی بڑا جواب طلب کرتے رہے، حالانکہ اس کا جواب ہم دے بھی چکے تھے۔ یہ جو الفاظ ہیں جی، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور بریکٹ میں آپ نے لکھا کہ اجتہادی طور پر، یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اجتہاداً ہوگی، نیتاً و ارادتاً، بدنیتی سے نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے لکھی ہے، اور آپ نے لکھا باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب دیکھیں حدیث میں باغی گروہ کے لفظ آ گئے۔ میں پھر آپ کو وہی حدیث یاد دلاتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے غلط کی تھی، اجتہادی غلطی، ہم تو اجتہادی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہیں۔ بہرحال اس غلطی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے، تو کیا آپ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہیلہ باز اور کٹ حجت کہنا شروع کر دیں گے؟ اور اگر کوئی ناسبی ظالم ایسا کرے گا تو آپ اس کی تائید کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے نا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغتاً ایک گروہ کو کہا ہے کہ وہ باغی گروہ ہوگا، اور آپ نے اس کو اتنا اچھالا ہے باغی باغی باغی، اور اس کو اصطلاحی باغی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کچھ لوگ ہر معاملے میں نا اپنی سوچ، اپنی بات جہاں ان کو لگے وہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں وہ خیر کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو شر کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ ایک دفعہ ایک بندے کا ہمسایہ فوت ہو گیا، وہ افسوس کے لیے گیا کہ چلو یار جانا چاہیے، ہر بات میں وہ اپنے مطلب کی بات نکالا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ حادثاتی فوتگی میں اپنا لچ تلنا تو مشکل تھا، تو وہ گیا، میت کا چہرہ دیکھا، وہ رسا سے پوچھا ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا مرحوم اپنا پستول صاف کر رہے تھے، پستول تو وہ سمجھے خالی ہے، نال کو اپنی طرف کر کے ٹرائگر دبا دیا، گولی ان کے ماتھے پر لگی اور مر گئے۔ اب خیر اندیش جو تھا اس نے غور و فکر کر کے اس میں اپنا فہم داخل کیا اور کہا چلو شکر کرو پھر بھی آنکھ میں گولی نہ لگی، آنکھ تو بچ گئی۔ تو اعجاز ساکی المعروف ابو یحییٰ نور پوری اپنا لچ تلتا ہے، کلپ اس کا ہمارے پاس موجود ہے، آپ بھی سن لیں۔ موصوف کیونکہ ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، یزیدیت، ناسبیت، خارجیت اور رافضیت۔ رافضیت اس لیے کہ صحابی کا حیا نہیں کیا، اس نے صحابی کا حیا نہیں کیا۔ خارجیت اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلم کھلا دشمنی اور علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے دشمنی، اور ناسبیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی۔ یہ خاص نظریہ رکھتے ہیں یزید پلید کے بارے میں، اس لیے پوری امت کے اتفاق اور اپنے بزرگوں کے نظریات اور کتب کو پاؤں تلے روند کر کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ سفر میں تھے، کچھ نامعلوم افراد نے ان کو قتل کیا۔ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے یزید پلید کی وکالت۔ بکواس کرتا ہے یحییٰ نور پوری کہ ڈاکوؤں نے ان کی گردنیں کاٹی۔ ڈاکو کون تھے؟ میں نے کہا لا کر دکھاؤ ہم کو، ہم بتائیں گے تم کو۔ ڈاکوؤں نے گردن کاٹی امام حسین کی، اور کاٹ کے عجیب بات ہے بیت اللہ بن زیاد کے پاس لے گیا جو بخاری میں لکھا ہے۔ تیرا باپ ڈاکو تھا نا اس زمانے کے اندر، اور تیرے جیسا ہی ناسبی تھا وہ۔ بھائی جس کی حکومت میں اس کی فوج نے یہ قبیح فعل، یہ گندا کام سر انجام دیا۔ ابن زیاد یزید کا گورنر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے چہرے پر وہ چھڑیاں مارتا تھا، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ نامعلوم کون تھے؟ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ اس بندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ میں جان بوجھ کے صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ اصل میں ہے کیا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا دشمن، علی رضی اللہ عنہ کا دشمن. خود سن لیں. آپ کو وہی حدیث یاد دلاتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے غلط کی تھی، اجتہادی غلطی، ہم تو اجتہادی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہیں. بہرحال اس غلطی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے، تو کیا آپ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہیلہ باز اور کٹ حجت کہنا شروع کر دیں گے؟ اور اگر کوئی ناسبی ظالم ایسا کرے گا تو آپ اس کی تائید کریں گے کبھی؟ یہ اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری وہ خود کہتا ہے کہ سلف کا فہم اس قدر ضروری ہے کہ قرآن کی 1000 آیات بھی میں نہ مانوں گا الا یہ کہ سلف اس میں سے وہ مسئلہ اخذ کریں. مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے. اگر میں تو سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے. جی بالکل. یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی. یہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کے مفاہیم نہیں بیان کرتے. تو جو مسئلہ اس نے اخذ کیا ابو یحییٰ نور پوری نے، تو یہ کیا خیال ہے؟ سلف کا فہم ہے، یہ ڈوب کے مر جاؤ، یہ ہے سلف کا فہم. سلف اس میں سے یہ نکالتے ہیں جی یہ کوئی ناسبی اس طرح بات کر سکتا ہے. بھائی تم ناسبی جب کریں گے ہم اس کا منہ توڑ دیں گے، ناسبی تو خود ہو تم، ہم جواب دیں گے، ہم بیٹھے جو ہیں جواب دینے کے لیے. تم تو ناسبیوں کا دھیان اس طرح لانا چاہتے ہو کہ یہ اعتراض کرو. تو خیر کوئی بات نہیں. اس روایت میں فہم سلف کیا ہے؟ فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فضائل صحابہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا باب باندھ کے اس میں یہ حدیث لائے، یعنی اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضائل ہیں، اس کے منقبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ہے فہم سلف. اور اس میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب ہے، یہ بھی سلف کا فہم ہے. اور کیوں نہ اس میں منقبت ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے جاتے ہیں ان کو نماز کے لیے جگانے. یہ تو فضیلت ہے. اور اس کے راوی بھی حسین ابن علی ہیں. اگر یہ بات اس طرح کی ہوتی تو پھر یہ بات ہرگز نہ ہوتی. تو بہرحال یہ فہم سلف نہیں ہے. محدثین اس سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ باقی جو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، ان کو باغی کہا، یہ بھائی کسی ایک نے کہا ہے یا کوئی موجودہ دور کا کوئی بندہ ہے جس نے یہ بات کہی ہے؟ پہلے تو اس بات کا آپ فیصلہ کر لینا کہ یہ کس کس نے کہا ہے. تو جس نے کہا ہے اس کو پھر لگائیے نا پھانسی، تاکہ پتہ چلتا ہے اب آپ کے انصاف کا کہ آپ واقعی کتنے انصاف پسند ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے ڈاکٹر علی محمد السلابی، اہل الحدیث اور اہل السنہ کا یہ بہت بڑا سرخیل ہسٹورین، اور وہ کتاب لکھتے ہیں تاریخ خلفائے راشدین پر کتب لکھی. ان کتابوں میں سے ایک کتاب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر لکھی، اور 1200 صفحات کے قریب یہ مشتمل کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن العربی ہیں یہ اصل میں. اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ ان میں لڑائیاں تھیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص کا معاملہ ان کی باہمی آویزش کا اصل سبب تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف صحیح تھا، اس لیے کہ کسی خون کا بدلہ چاہنے والے کا خود فیصلہ کر لینا صحیح نہیں. اسی طرح قاضی پر فیصلے میں تاخیر کی تہمت لگا کر اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں، بلکہ شرعی تقاضا یہ ہے کہ وہ قاضی سے اپنے حق کا مطالبہ کرے. اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ خاموش رہے اور صبر کرے، کیونکہ بہت سے ایسے حقوق ہیں جن میں اللہ فیصلہ کرے گا. یہ ڈاکٹر علی سلابی نقل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہ یہ حق ہی حاصل نہیں تھا،
ان کا کام تھا بس مقدمہ درج کرا دیا. اب جج نہیں فیصلہ کر رہا تو اس پر تاخیر کی تہمت لگا کے خود نہیں جج بن سکتے تھے. اور پھر وہ لکھتے ہیں آگے، ذرا سنیے. بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المسلمین تھے، اور تمہارے نزدیک تو جھگڑالو ہے نا، معاذ اللہ. امام المسلمین تھے، اور جس نے بھی آپ کے خلاف خروج کیا وہ باغی ہے، اور اس سے قتال کرنا واجب ہے یہاں تک کہ وہ حق کے تابع ہو جائے. اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی طرف سے اہل شام کو پہلے بیعت کی دعوت دینے اور پھر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کرنے کی پیشکش نہایت معقول اور درست بات تھی. یہ ہے سلف. کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس شورش زدہ ماحول میں قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کی طرف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے اقربا اور قبیلہ کے لوگ ان کے جانبدار ہو جاتے اور یہاں سے پھر ایک تیسری جنگ چھڑ جاتی. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ پہلے معاملے کی بھاگ دوڑ مکمل طور سے اپنی گرفت میں لے لیں تاکہ ان مجرموں سے باز پرس کی جا سکے اور پھر ان کے بارے میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اور آگے چلیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مالک، شافعی، ابو حنیفہ، اوزائی جیسے تمام ائمہ محدثین، فقہائے حجاز و عراق اور متکلمین کی ایک بڑی اکثریت کا اجماع ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اہل صفین اور اہل الجمل، یہ جو اہل جمل تھے، ان سے معاذرائی کرنے میں برحق تھے. اور جن لوگوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ آرائی کی وہ باغی اور ظالم ہیں، تاہم ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کی تکفیر جائز نہیں. وہ تکفیر کہتے ہیں کہ تکفیر کرنا جائز نہیں، لیکن کیا لکھ گئے؟ اگر تم حلال کے تخم ہونا اجاز ساکی، ان بزرگوں پر فتویٰ لگاؤ. اور اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں، ذرا امام ابن تیمیہ کی بات بھی سنتے جاؤ. اگر تم حلالی ہو تو لگاؤ فتویٰ، ٹھیک ہے. وہ یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ کا خیال تھا، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا، کہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر میری بیعت اور اطاعت واجب ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میری اطاعت سے خارج ہیں اور واجب کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اچھی خاصی طاقت ہے. آپ نے سوچا ان سے قتال کر کے کسی طرح انہیں اپنے تابع کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد اور ان کو اجتماعیت حاصل ہو جائے. یہ ابن تیمیہ ہے. لگاؤ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ. اتنے سب یہ بات، اور یہ علی صلابی نے آج مطلب آپ کے دور میں، اس دور میں، موجودہ دور میں اس نے یہ کتاب لکھی ہے، پیچھے نہیں. اور ساتھ ہی اس نے سارے، انہوں نے کہا کوئی ایک بھی فقیہ ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا. اکثریت ان کی اسی رائے پر تھی کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر، اور ان کے مخالفین کیا ہیں. تم کس فہم سلف کی بات کرتے؟ تمہارا استاد، تمہارا اصل جو ہے فہم تمہارا شیطانی فہم ہے، اور جس میں تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خبیث کے شر سے امت کو بچائے، اور اللہ رب العزت اسے موت سے قبل توبہ کی توفیق دے.